अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत ने तो बहुत दावे किए थे कि तब्दीली आएगी, लोगों को इंसाफ अपनी दहलीज़ पर मिलेगा। अपनी दहलीज़ पर तो छोड़ो, जो उस दहलीज़ पर जाते हैं जहां से इंसाफ मिलता है उन्हें वहां से भी ठोकरें ही मिलती हैं। मैं आपको आज ऐसी एक बुज़ुर्ग शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो 11 साल से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ की तलाश में दर-बे-दर है। आए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा अब्दुल कमाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा अब्दुल कमाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पर जो बीती है वो हमें तफसील से बताएं। 2006 में मेरे वालिद साहब की मौरूसी ज़मीन का पता चला जो हमारे नाम हुई इस्लामाबाद CDA से। उसके बाद हम पाकपतन शरीफ गए तो वहाँ पता चला कि कुछ जालसाज लोग जो बाकायदा एक गिरोह हैं जिसमें इस्लामी लोग भी शामिल हैं जी। उन्होंने मेरे वालिद साहब की जगह किसी शख्स को पेश करके अदालत में ज़िंदा किया, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर मैंने जब उसको तहकीक की तो पता लगा वो 22 साल मुझसे छोटा है। इसी तरह ये मामलात मैंने जब DC साहब के पास पेश किए कि ये मेरे वालिद साहब कैसे बन गए हैं, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबरदार को बर्खास्त किया और बकाया लोग जो है उनको कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी मामलात को गलत रंग में पेश किया हुआ है, जो कि DC ऑफ़िस में 8 तारीख को रकबा खारिज है, 8/1/73 को साहिवाल में, 11/1/73 को पाकपतन शरीफ में DC ऑफ़िस में कागज़ात एक बनाए गए हैं कि हबीबुल्लाह वो पाकपतन में रहने वाला है, जबकि मेरे वालिद साहब रावलपिंडी के रहने वाले हैं, मकबूजा कश्मीर के हम महाजर हैं। और ये लाट जो है इसमें ये अपना नाम काश्तकार ताबिया मर्ज़ी लिखवाते हैं। जब ये सारे मामलात हुए तो 2008 में मेरे हक़ में ये फ़ैसला हुआ कि इसको 7,26,326 रुपये दिए जाएँ। अब वो पैसे देने के लिए इनकी ज़मीनें कुर्क की गई और इनके गिरोह ने अपनी जो है वो तमाम तगदो लगा के आज तक मेरे मामलात को रोका है। फिर ये गए हैं लाहौर और लाहौर जाके इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड में दरख्वास्त दे दी। वहाँ पे भी मेरा सवाल यही था कि अगर आप मालिक हैं तो ये रोक दें। उस पर उन्होंने दोनों फ़ैसले मेरे हक़ में किए कि ना तो हम कब्ज़ा रोकेंगे, ना 7,26,000 रुपये जो बनते हैं वो रोकेंगे। तो आप इनका ये हिस्सा अदा करवाइए AC साहब के पास। तो AC साहब तो इन सारे मामलात में आप अकेले ही हैं, कोई आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, आप चल रहे हैं आपके साथ? जी, मैं अकेला हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग वहाँ अकेले हैं, इसलिए कह रहा हूँ ताकि सबकी मदद हो। बागली वग़ैरह भी है वहाँ, अब्दुल मजीद साहब थे, वो तो कामयाब हुए हैं। तो लेकिन मेरा तो आप क्या समझते हैं, क्या अकेला होने की वजह से वो लोग जो है आपको इंसाफ नहीं दे रहे, आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, आपके केस को नहीं देख रहे? इस इंसाफ में सिर्फ अदारे अगर काम करें तो ये सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अदारों ने ये नहीं देखा कि हम जो इसके बाप को ज़िंदा कर रहे हैं वो 1975 का फौतशुदा है। एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के ऊपर वो बनाया गया है। जब भी रिकॉर्ड कोई देखेगा उसके ऊपर लाइनें नज़र आएंगी, क्योंकि मैं एक ऑफ़िस में था जहाँ से मैंने ये पकड़ा कि ये फ़ोटोकॉपी पर काम हुआ है। मुझे जालसाजी ये कही गई कि ग्रीन कार्ड आया था। मैंने कहा नहीं जनाब, ये देखें इसके अंदर ये चीज़ें हैं, जिस पर DC साहब ने सरंजिश की कि इसका जो है वालिद का ये मामला जो है क्यों बनाया गया। लेकिन जब इन्होंने कागज़ात बनाए, इन्होंने पैसे लेके देने हैं, इन्हीं के पास अख्तियार है, साहिब इख्तियार यही लोग हैं। मैं इन्हीं के पास जाके और रोता रहता हूँ कि जनाब ये मेरा केस हल करें। 2 साल से जब बड़ी अदालत से हो चुका है तो अब तो खुदा के लिए मेरी तरफ तवज्जो की जाए। तो आपके बाकी बहन भाई हैं? जी, मेरा एक भाई फोत हो गया, उनके बच्चे हैं, उनके नाम मैंने किए, एक हमशीरा है। तो जो भाई के बच्चे हैं वो आपके साथ चलते हैं, आप अकेले क्यों चल रहे हैं? वो क्यों नहीं आपके साथ चल रहे, इसकी क्या वजह? वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वो यतीम बच्चे अपना पूरा करते हैं कि अपनी गुज़र बसर, ना उनका मकान है ना कोई और ऐसा ज़रिया है जिससे वो कमा सके।
ناظرین، تو آپ نے دیکھا ایک مظلوم شخص، ایک بزرگ کو انصاف نہیں دیا جا رہا، صرف اس بنا پر کہ وہ اکیلے ہیں، اور ہماری جو یہ ادارے ہیں ہمارے، وہ لوگ صرف رشوت پر چلتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک بزرگ کو انصاف نہیں ملے گا تو کس کو انصاف ملے گا؟ کس سے انصاف کی امید کی جائے گی؟ تو آپ جو ہیں تحصیل میں بھی گئے تھے؟ تحصیل میں گئے ہیں، وہاں میں نے درخواست دی ہے کہ جناب ایک تو مجھے یہ قبضہ دلایا جائے، اس کو انہوں نے روک دیا اور پیسے والے چیزوں کو چلا دیا کہ اس کو پیسے دیے جائیں، قبضے والی کو روک دیا۔ اسی طرح تحصیل میں نے درخواست دی ہے کہ میرا سن 80 سے لے کے اب تک کا جس طرح آپ نے یہ ٹھیکہ بنایا ہے 7,26,000 یہ سارا ٹھیکہ بنایا جائے تاکہ میرے یہ مظلوم بھتیجے اس کا فائدہ اٹھا سکیں، ان کو کچھ مل سکے۔ لیکن وہ میری ساری معاملات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جو سٹیزن پورٹل پہ لکھا گیا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی جو کاوشوں کو ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں جعل ساز، کہ جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے خلاف سٹے ہے، جبکہ 2018 کی میں نے درخواست دے کے اس بات کو کلیئر کیا ہے اگر کوئی سٹے ہے تو مجھے دیا جائے، جس پر ADLR آفس کے مختلف لوگ مجھ سے لڑ پڑے، کہتے ہیں یہ پوری فائل جو ہے نا یہ آپ فوٹو کاپی کروا لیں۔ میں نے کہا مجھے سٹے دیا جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے سٹے کے نیچے ایک چیز لکھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو، سٹے از ناٹ فار اینی کورٹ، ایسا ہی ہے۔ اور انہوں نے ایک فیصلہ وہ کر بھی چکے ہیں اس طرح کا، جب درستگی گرداوری کے لیے دیا تو یہ موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سٹے از ناٹ فار اینی کورٹ۔ تو پھر میرا قبضہ اب تک کیوں نہیں؟ 2011 میں اسی میں آپ نے لکھا ہے کہ ناجائز قابض ہیں، اسی میں آپ نے سب کچھ کلیئر کیا۔ 2017 میں لکھ دیا کہ ان کو حق دفاع نہیں ہے، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں پاک پتن شریف کے لوگ؟ خدا را میرے ان پاکستان اسلام کے نام پر بنا حکمران جماعت کا نام تحریک انصاف ہے، لیکن یہاں انصاف کہاں ہے؟ آپ پٹواری کے پاس بھی گئے؟ پٹواری صاحب کے پاس گئے ہیں۔ پٹواری صاحب ایک بہانہ لگاتے ہیں کہ 7 کیس تو جیت لیے ہیں، یہ ایک کیس جو جماعت اسلامی کے ایک پنچایتی نے عدالت میں دیا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ بنیاد بناتے ہیں، جبکہ آدھے موروثی نے میرے ایک کیس کر دیا ہے، آدھے وراثت والوں کے خلاف وہ کیس ہے، آدھے فیصلے کو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو میں نے دیا انٹری کے لیے بہن کا کہ انہوں نے کیس کیا تاکہ یہ کیس ختم ہو جائے گا، وہ آج تک اس کو انٹری نہیں کیا، وہ چوتھے ماہ کا ہے اور کمشنر صاحب کی ہوئی درخواست ہے۔ صحیح۔ اور یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ابھی پہلے ذکر کر تھے کہ آپ کے نقلی والد کو پیش کیا گیا وہاں نقلی والد بنا کے، تو یہ اس کام میں کس کی جو ہے کارکردگی ہے یہ سب کرنے میں؟ اس میں عملہ اور بیٹھے ہوئے گروہ یہ ملے جلے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جماعت اسلامی کے شامل ہیں، بہت سارے دوسرے ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ عملے نے ان کے ساتھ ساز باز ہو کے ایک بندے کو پیش کیا جس کا نام نکلوایا تو راجہ الیاس والالاداد نکلا ہے، اس کو جا کے میں ملا وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کا کاغذ کہیں سے انہوں نے حاصل کیا، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، اس کو یوز کیا، بندہ کوئی اور پیش کیا اور وہاں پہ جو ہے حبیب اللہ کو زندہ کر دیا۔ تو لاسٹ آپ کدھر گئے تھے؟ لاسٹ جو ہے میں اس وقت DC صاحب کے پاس بھی ہو کے آیا ہوں اور ان کو درخواست دی ہے میں نے کہ جناب یہ سارے پروف لگے ہوئے ہیں کہ سٹے کوئی بھی نہیں ہے اور جو ہے میرے معاملات کلیئر ہیں، میں بالکل وائٹ ہینڈ سے آیا تھا اسلام آباد سے، آپ کے دفتر میں داخل ہوتے ہی میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کا ازالہ بھی آپ نے کرنا ہے، جو وہ بھی درخواست پٹواری صاحب کو دی ہے انہوں نے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ سارے معاملات بجائے قبضے کے، میرا پیسہ، مجھے پریشانیاں، میرے بچوں کی پریشانیاں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ میں مسجدوں میں اور درباروں میں رہ کے یہ 11 12 14 سال میں نے گزارے ہیں، لیکن مجھے انصاف نہیں دیا جا رہا۔ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی التجا کرتا ہوں مجھے انصاف دیں، اور جو ہے سیکٹری صاحب ہیں اور جو ریونیو بورڈ کے لوگ ہیں پاک پتن شریف کے، یہ بہت اچھا نام ہے، اچھے لوگ اس کام کو، میرا جو حق ہے ان سے بنا ہوا ٹھیکہ لے کے دیں۔ ابھی بھی ٹھیکہ بنا ہوا تھا تو میری فصلیں کیوں کٹی جبکہ سپردار کے سپرد ہیں وہ، جس میں پٹواری صاحب بھی شامل ہیں اور ایک نمبردار جو ہے عباس نام کا،
اس کے سپرد کی ہوئی فصلیں 18 ایکڑ وہ کٹ گئی. اگر یہ اس کی فصلوں کے ساتھ ساتھ میری زمین کا بھی لکھتے جو آرڈر تھا, حقیقی آرڈر یہ تھا کہ ان کی زمین جو ہے ان کی قبضے میں لے کے اور بیچ دی جائے. ناظرین, بزرگ ایسے ہی دھکے کھاتے رہیں گے اور رولتے رہیں گے. میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رشوت کس حد تک چلتی ہے ان اداروں میں؟ رشوت جب لوگ غلط کام کروانے آتے ہیں تو 100% چلتی ہے. تو میں تو ایک اسلام آباد سے اپنے نام کروا کے گیا تھا زمین, دوسرا اب لیٹر لے کے گیا تھا قبضے کا, تیسرا جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ووٹیں نہیں ہیں تو نہ سیاسی مجھے دے گا سپورٹ, نہ محکمہ دے گا. محکمہ ان کو سپورٹ دیتا ہے جن سے نوٹ ملے, سیاسی ان کو سپورٹ دیتے ہیں جن سے ووٹ ملے. تو مجھ غریب کشمیری, مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے سے کون سے ووٹ ان کو ایسا ہی ہے. اور آپ سے کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوا رشوت کا؟ کوئی مطالبہ نہیں ہوا. بالکل. ناظرین, میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں کہ زمین ADLR سے ان کے نام ہے لیکن ان کو آج تک قبضہ اور فصلوں کا حصہ حکم شدہ نہیں دلایا گیا. ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام کیسے ایک بزرگ کو انصاف کے لیے دھکے کھانے پڑے ہیں. میں یہاں ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کہاں ہے تبدیلی, کیا ہے یہ تبدیلی؟ عرصہ 11 سال سے ایک بزرگ انصاف کے لیے مارا پھر رہا ہے. اگر اب بھی انصاف نہیں دیا جائے گا تو پھر کب انصاف دیا جائے گا؟ جاتے ہوئے میں ایک سوال اپنے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑتے جا رہی ہوں کہ کیا KRL ریٹائر شدہ ملازم کو کبھی انصاف ملے گا؟ ناظرین, اسی کے ساتھ دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ حافظ.